نیکوکاروں کو بھی بدلہ ملے گا اور نافرمانوں کو بھی بدلہ ملے گا، ظالم کو بھی بدلہ ملے گا، مظلوم کو بھی بدلہ ملے گا۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ میرے محترم دوستو، سورۃ الفاتحہ کی اس تیسری آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مالکی یوم الدین، کیونکہ گزشتہ جو جمعے گزرے ہیں دو، ان میں دونوں آیات کا مفہوم اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سے کچھ تفسیر کا بیان بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو اللہ نے توفیق دی، بے شک اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی بندہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا، تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو تیسرا جمعہ ہے، اس میں تیسری آیت جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مالک یوم الدین۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، تمام عالمین کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اردو میں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ الرحمن کہتے ہیں کہ وہ رحمان جس کی رحمت بہت وسیع ہو، الرحیم جس کی رحمت بہت زیادہ گہری ہو اور مکمل ہو۔ رحمان کی صفت یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، نیک ہے، گناہ گار ہے۔ الرحیم کی صفت یہ علماء تفسیر نے لکھا ہے، یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جو مکمل، جس کی رحمت مکمل ہوگی ایمان والوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے رحمت۔ اسی طرح تیسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یعنی اس دن کا مالک ہے جس دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، نیک اعمال کا ہو چاہے برے اعمال کا ہو، اس روز ان کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو کہا گیا ہے روز جزا کا مالک۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، اور قرآن میں اللہ نے مختلف جگہوں پر یہ فرمایا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی جو ملکیت ہے وہ اس کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ روز جزا کا مالک، یہاں الگ سے کیوں فرما رہے ہیں جبکہ اللہ رب العزت تو ہے ہی سب چیز کے مالک، زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے مالک بھی ہیں، زمین کے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ اس کا بھی مالک ہے، آسمان و زمین کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ اس کا بھی مالک ہے، آسمان کے اندر، آسمان کے اوپر، ساتوں آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، عرش معلیٰ کے اندر وہاں کی جتنی سب چیزوں کا مالک وہ اللہ ہے۔ تو یہاں اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ روز جزا کا مالک؟ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کو مختلف چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔
کوئی گاڑی کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی کسی گھر کا مالک ہے، تو کوئی کسی کھیت زمیندار ہے تو اس کا مالک ہے، مختلف چیزیں ہیں، ہر ایک بندہ کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے۔ تو یہ ظاہری ملکیت اللہ رب العزت نے انسانوں کو دی ہوئی ہے، جس کے بارے سورہ یاسین کے اندر فرماتے ہیں اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ساری یہ میں نے خود بنائی ہیں، اس کا مالک بھی میں ہوں، لیکن یہ مالک بنے بیٹھے ہیں دنیا۔ تو ظاہری طور پر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا مالک بنایا ہے۔ کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی کسی ملک کا صدر بنا ہوا ہے، تو کوئی کسی ملک کا کسی نہ کسی عہدے پر ہے، وہ اس کا مالک ہے، کوئی اپنے آفس کا، کوئی فیکٹری کا مالک ہے۔ تو ہر کسی کو ظاہری ملکیت اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتے کہ وہ ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت یہ ساری ظاہری ملکیت ہر انسان سے واپس لے لے گا۔ اللہ رب العزت جس کو گاڑی دی ہے، مکان دیے ہے، کھیتی باڑی دی ہے، ملک دیا ہے، فیکٹری دی ہے، ہر ایک چیز لے لیں گے، اللہ رب العزت اپنی ملکیت میں لیں گے۔ پھر اللہ کہیں گے کہ ہے کوئی مالک میرے سوا، اللہ کہیں گے ہے کوئی میرے سوا مالک، ہے کوئی بادشاہ میرے علاوہ، ہے کوئی بڑا ملک کا بڑا جو کہے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ لمن الملک اليوم، آج سب سے بڑا مالک وہ میں ہوں۔ آج کے دن کا مالک، روز قیامت اللہ رب العزت سب کو جمع کر کے کہیں گے آج کے دن کا مالک میں ہوں۔ لمن الملک اليوم، کہاں گئے وہ بادشاہ، کہاں گئے وہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، وہ بڑے بڑے گاڑیوں والے، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑی فیکٹریوں والے، جن کو میں نے ظاہری ملکیت دی ہوئی تھی، کہاں ہے وہ؟ لمن الملک اليوم، آج لا کے سامنے کھڑا تو کرو میرے۔ پھر ایک صفت اللہ کی ہے جو اللہ رب العزت وہاں جس کا اقرار کریں گے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اے سب سے بڑا مالک اکیلا میں ہوں، زبردست روز جزا کا مالک۔ کہاں گئے وہ زمین پر اکڑ کر چلنے والے، تکبر کرنے والے، ظلم کرنے والے، دوسروں کو بے عزت کرنے والے، دوسروں کا مال کھانے والے، ناجائز تعلقات قائم کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، شراب پینے والے، کہاں ہے وہ آج جو زمین پر اکڑ کر کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ہے کوئی ٹکر کا ہماری، آج وہ سامنے آیا ہمارے۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میں ہی اکیلا مالک ہوں، زبردست۔ تو روز جزا کا مالک، تو یہ جو قیامت کا دن ہے اللہ رب العزت نے یہ بنایا کیوں ہے؟ اس کی اصل میں ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت پڑے گی قیامت کا دن۔ یوں ہی نہیں ہے کہ بس یہ جو دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو دل میں آیا کر لیا، جو دل میں آیا وہ نہیں کیا۔ یہ وہ مشرک اور جاہل لوگ کہتے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہاں کے جو مشرکین تھے، جاہل لوگ تھے، حضور نے کہا کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، تم نے یہاں دنیا میں رہنا ہے تھوڑا عرصہ، پھر تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کو سوال و جواب ہوگا، تم نے اس کا جواب دینا ہے، ہر ایک قدم اٹھنے والا اس کا تم۔ وہ آگے سے کیا کہتے تھے، انہی الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، بس کوئی مرنا نہیں ہے، پھر اللہ کے سامنے کوئی نہیں، مر گئے تو پھر کہاں زندہ کھڑے ہوں گے، ہائی ہاتھا، کیسے ہوگا یہ، کیسے ہوگا روز قیامت، ہم کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، بس یہ مزے کی زندگی ہے، گزارو بس، ختم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرما بردار اور نافرمان اکٹھے ہو جائیں؟ اللہ نے قیامت والے دن ان کو علیحدہ کرنا ہے، اعلان ہوگا ایھا المجرمون، مجرم الگ ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں مختلف جگہ فرمایا افنجعل المسلمین المجرمین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک اور گناہ گار
یہ تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کا حساب ایک ہی جگہ ہوگا؟ نہیں۔ ام نجعل المسلمین ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے تھے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، جو زمین پر لوگ فساد پھیلاتے تھے، ظلم کرتے تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اور زمین پر فساد پھیلانے والے یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسے۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم نے اس دن کی تیاری کرنی ہے، ہم نے فرما برداروں میں کھڑا ہونا ہے، نیک لوگوں میں کھڑا ہونا ہے۔ اس کے لیے ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کروائیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت یہ دین رکھا ہی اس لیے ہے کہ ظالم کو اس کا بدلہ ملے، مظلوم کو اس کا بدلہ ملے۔ جس کو ظلم کر کے بے دردی کے ساتھ اگر قتل کر دیا گیا ہے تو جب اس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے نا، ایک عدالت اور ہے، ایک اور عدالت ہے، وہاں فیصلہ ہوگا، میں ظلم کی یہاں صبر کر رہا ہوں، ظلم ہو رہا ہے مجھ پہ۔ تو اس کو یہ ایک آسرا ہے مالک یوم الدین والی آیت کا کہ اللہ اس دن ضرور فیصلہ کرے گا۔ اللہ کہے گا ظالم لوگ الگ ہو جائیں، مجرم لوگ الگ ہو جائیں۔ یہ دنیا کے اندر ہے میرے دوستو، ظلم کرنے والے آج بھولے ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں کسی کی بادشاہی نہیں چلے گی، کسی کا حکم نہیں چلے گا، ایک اللہ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ہے کوئی بادشاہ، کوئی ہے میری ٹکر کا؟ تو ہے کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتے تھے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بہت مالدار ہے، سہولیات بھی ہیں، اور وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے؟ وہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس نہ اپنا گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ مال ہے، اور اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں قیامت میں اکٹھے ہو جائیں؟ اللہ فرماتے نہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، یہ ظلم کرنے والے، یہ زیادتیاں کرنے والے یہ الگ ہوں گے، تم نے کیسے فیصلہ کر لیا ہے یہ اکٹھے ہوں گے؟ نہیں، یہ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ تو اس تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کل جو قیامت کا دن ہے، روز جزا کا، اس کا مالک اکیلا میں ہوں۔ یہ ظاہری جو مال و دولت ہے، عہدے ہیں، ڈگریاں ہیں، بادشاہت ہے، یہ اللہ واپس لے لیں گے کل قیامت کے لیے۔ وہاں پھر زبانوں کو تالا لگ جائے گا، حصل ما فی الصدور، جو سینوں کے اندر ہوگا وہ باہر آ جائے گا۔ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اس نے یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، اس نے اس پر ظلم کیا تھا۔ زبان کہے گی اس نے فلاں جگہ جھوٹ بولا تھا، پاؤں کہیں گے یہ فلاں غلط جگہ پر چل کے گیا تھا، ہاتھ کہیں گے اس نے فلاں جگہ غلط کام کیا تھا، فلاں جگہ چوری کی تھی، فلاں پر ظلم کیا تھا، فلاں پر ظلم۔ یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ ایک دن آنا ہے میرے دوست، ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ مجرم کو چھوڑ دے۔ روز جزا کا مالک، مالک یوم الدین، اس دن جزا ملنی ہے۔ کن کو جزا ملنی ہے؟ کہ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے صبر کیا اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیا۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے۔ ام نجعل المجرمین، جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کل ہم ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیں جو دنیا میں فساد پھیلاتے تھے اور ہماری نافرمانی کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کو ان کا دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ خوش اور خرم ہو کر خوش ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جو ظلم کرنے والے تھے، گناہ کرنے والے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے تھے، ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، دوسروں سے چھپتے پھریں گے کہ کاش میرا نام اعمال نامہ مجھے آج نہ ملتا، کاش کہ آج لوگوں کو نہ پتہ لگتا کہ میں تو اتنا بڑا گناہ گار تھا، میں نے یہ گناہ کیے تھے۔ لوگوں سے چھپتا پھرے گا، لیکن اسے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ چھپنے کی جگہ آج ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں، گناہوں سے چھپ جائیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا، تو میں اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے خوبصورت ہی جو ہے وہ نہریں اور مختلف قسم کے پھل ہیں، کیا ہی مزے ہوں گے جنت کے اندر۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ جو دنیا میں اللہ کو راضی کریں، جو یہ زبان سے اقرار کر لیں الحمدللہ رب العالمین، میرا پرورش کرنے والا، مجھے پالنے والا وہ اللہ ہے، مجھے عزت دینے والا، میرے پر رحم کرنے والا وہ الرحمن الرحیم ہے، قیامت والے دن بھی مجھ پر رحم فرمائے گا۔ کون فرمائے گا؟ مالک یوم الدین، وہ جب جزا کا دن ہوگا وہ مجھ پر رحم فرمائے گا، اس لیے کہ میں نے دنیا میں اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری تھی، اس کو راضی کیا تھا، اس کے محبوب کے طریقوں پر عمل کیا۔ تو مالک یوم الدین، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ کل ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے اور اپنے تمام اعمال کا اللہ سے بدلہ لینا ہے، چاہے وہ نیک اعمال ہوں چاہے ہمارے بد اعمال۔ نیکوکاروں کو بھی بدلہ ملے گا اور نافرمانوں کو بھی بدلہ ملے گا، ظالم کو بھی بدلہ ملے گا، مظلوم کو بھی بدلہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرنے آج سے کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے وہ جو کل قیامت کا دن آنے والا ہے، جس کے لیے اللہ ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں مالک یوم الدین، وہ جزا کا دن ہے، یہ ساری ظاہری ملکیت جو تمہاری دنیا میں ہے یہ ختم ہو جائے گی، پھر تم نے مرنے کے بعد میرے پاس آنا ہے۔ تمہارے جسم پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا، پھر جب قبر میں جائے گا، قبر کے بعد کھڑا کیا جائے گا، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس وقت بھی اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارا جسم پر کپڑا ہے نا، کل قیامت والے دن تم اس کے بھی مالک نہیں ہوگے، میرے سامنے لا کر کھڑے رہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی قبر کی فکر کی تیاری نصیب فرمائے۔